بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریزیڈنشل الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. پریزیڈنشل الیکشن دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتتا ہے جی یہاں پہ. لیکن بڑی چیزیں آبویس ہیں اور نظر ایسے آ رہا ہے جیسے جناب نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جیت جائے گا. اور اگر نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے تو ایک ایبسولوٹ پاور، ایبسولوٹ میجورٹی نون لیگ والوں کے پاس آ جاتی ہے. اور جب ایبسولوٹ میجورٹی اور ایبسولوٹ پاور اگر نون لیگ والوں کے پاس آ جاتی ہے تو پھر کوئی کسی قسم کا لیم ایکسکیوز باقی نہیں رہتا کہ جناب ہم یہ چیز ڈلیور نہیں کر سکے یا ہمارے یہ پرابلمز تھی، ہمیں یہ ہرڈلز تھے جن کو ہم نہیں عبور کر سکے اور پرابلمز کھڑی رہی اور اس لیے ہم ڈلیور نہیں کر سکے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت لوڈ شیڈنگ کا ہے. لوڈ شیڈنگ پہ جو بھی وعدے کیے گئے وہ ایز سچ ابھی تک پورے نہیں ہو پائے، اور اس کے لیے بھی جو الیکشن سے پہلے جو کیمپین شروع ہوئی، جو تقریریں کی گئیں، وہ اس پہ بھی کوئی نہ کوئی ایکسکیوزز سامنے آ رہے ہیں. اتنا آسان کام نہیں ہے. when you're sitting at the helm of the affairs، چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، ان کے لیے ڈلیور کرنا مشکل کام ہوتا ہے. اور اگر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اتنا ہی آسان ہوتا تو پیپلز پارٹی والے ڈلیور کر دیتے، اور نہیں بھی کیا انہوں نے اگر 3-4 سال تو آخری وقت میں آخری 6 ماہ میں ڈلیور کر دیتے. لیکن کچھ پرابلمز ایسی ہیں، وہ ہرڈلز ایسے ہیں جن کو ایڈریس کرنے کے لیے تھوڑی سی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. سو لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا بن چکی ہے یا ڈے ٹو ڈے اسٹریٹجی پر ہی ہم کام کر رہے ہیں، اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے. دوسرا، پریزیڈنشل الیکشنز میں آج جو چیزیں سامنے آئیں، جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے کینڈیڈیٹس گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کچھ تو بھول کے چلے گئے. نون لیگ کے کینڈیڈیٹ آج بھول کے الیکشن کمیشن چلے گئے کہ شاید الیکشن کمیشن میں درخواست دائر ہوگی. ایک چیز جو آبزرو کی ایز اے جرنلسٹ ہم لوگوں نے وہ یہ تھی کہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ایز سچ کو بڑے فگرز یا بڑی شخصیات یا بڑے پولیٹیشنز نہیں تھے جب وہ پیپرز جمع کروانے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. whereas on the other hand رضا ربانی صاحب کے ساتھ کافی لوگ ایسے تھے موجود پیپلز پارٹی کے جو کہ نون فگرز تھے، اور ان کے ساتھ جا کے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائی. ایک اور مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے کہ جناب آخری عشرہ ہے رمضان کا، رمضان المبارک کا، اور اس سے پہلے اگر الیکشنز کروا لیے جائیں، یعنی کہ 30 جولائی تک اگر الیکشنز ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ آخری عشرے میں لوگ عمرے یا کسی نہ کسی اور عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے پہلے اگر الیکشنز کرا لیے جائے تو بہتری ہو جائے گی. لیکن کچھ ریومرز اور کچھ چہم گوئیاں آ رہی ہیں سامنے، اور وہ پیپلز پارٹی کے حلقوں کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جناب اگر الیکشن 30 جولائی کو کرائے گئے تو ہم لوگ دوسرے صوبوں میں جا کے ایز سچ اپنی کیمپین مینوور نہیں کر سکیں گے. سو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہے گی کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. I would say that it's like a warning, a very soft warning کہ جناب 6 اگست کو ہی الیکشن کرائے جائیں. اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا. So there are 2 points. One is load shedding, the other one is election, presidential elections. میرے ساتھ موجود ہے اندلیب عباس صاحبہ، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور عظمہ زاہد بخاری صاحبہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. آپ دونوں خواتین کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائیں. we'll go step by step اور let's start with the presidential elections. جی 2-3 سوالات جو سامنے آئے، جو observations ہیں، بڑی مائنیوٹ قسم کی observations ہیں، لیکن جو بھی جرنلسٹ ہوگا I'm sure اس نے ضرور observe کیا ہوگا کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ، نون لیگ والے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ایز سچ کوئی بڑے فگرز مسلم لیگ نون کے نہیں تھے، اور وہ انہوں نے جب کاغذات نامزدگی جمع کرائے they were in a state of confusion. اور وہ state of confusion یہ تھی کہ پہلے الیکشن کمیشن میں چلے گئے آپ کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کاغذات جمع کرانے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جبکہ انہیں جانا ہی ڈائریکٹلی چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور دوسرا یہ پوچھنا چاہوں گا عظمہ آپ سے کہ جناب کیوں ان کے ساتھ کوئی بڑے فگرز نہیں تھے ادر دین مشاہد اللہ خان صاحب؟ جی عظمہ. شکریہ انس صاحب. دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ ہیومن ایرر تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی اس کو اوائڈ کر سکتا ہے. یعنی یہ کنفیوژن ہوا اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل.
جہاں تک I personally think it is a big deal کیونکہ presidential election ہے, presidential candidate کے لیے آپ لوگوں نے تیاریاں تو کی ہوئی ہیں پہلے سے, تو اتنا awareness ہونی کہ جناب کہاں پہ جا کے کاغذات جمع کرانے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی ویسے. anyways آگے چلیے. I don't know رانا صاحب, مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت یعنی یہ کس کے پارٹ پہ کیا ہوا اور یہ کیا کنفیوژن تھا, اس بارے میں نہیں جانتی ہوں, لیکن جہاں تک بڑے بڑے فگرز کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر پرپوزر اور سیکنڈر جو ہے ان کو کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے, جو قانون اور آئین کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کے مطابق ہمارے پرپوزر اور سیکنڈر جو ہیں وہ ان کے ساتھ تشریف لے گئے تھے, اور وہاں پر ہماری ایک بہت بڑی تعداد ایم این ایز کی بھی موجود تھی, اور اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ بڑے نام سے کوئی فرق پڑتا ہے. بیسیکلی تو بڑے نام کا بھی ووٹ ایک ہے اور میرا بھی ایک ہی ووٹ ہے, اور ہر ایک کا ایک ایک ووٹ ہے, ہر ایک کی اپنی وہ حیثیت ہے. سو اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی کے پاس یس آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس ممبر بھی جو ہے وہ کم ہے, اور وہ اس لیے شاید ایک وہ گیدرنگ بنانے کے لیے اور وہ کرنے کے لیے وہ اس طرح سے تشریف لے گئے, لیکن یہ ہر پارٹی کا ایک اپنا اپنا ذاتی وہ ہے, اس سے میں کمنٹ کیا کروں. اچھا, ڈو یو تھنک انجلیب کے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کوئی اسٹرانگ پوزیشن رکھتے ہیں, یا پیپلز پارٹی والے ایک مرتبہ پھر لے جائیں گے پریزیڈینشیل آفس کو؟ مبشر میرا خیال ہے اگر آپ فیکٹس دیکھیں تو بڑے ایویڈنٹ ہے کہ میجورٹی اس وقت کس کی ہے. میجورٹی تو اس وقت آپ کے پاس پی ایم ایل این کی ہے جی, اور بہت بڑی میجورٹی ہے, اور اس لیے یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی والے دوبارہ لے جائیں گے, آئی تھنک وہ تھوڑی وشفل تھنکنگ ہوگی. آئی ایم شیور کہ ہر پارٹی اور ہماری پارٹی بھی یہ چاہے گی کہ جی ہمارا کینڈیڈیٹ جیتے, لیکن ابھی جو فیکٹس ہیں اور وہ بڑے ایویڈنٹ فیکٹس ہیں کہ میجورٹی بائی اے لارج نمبر پی ایم ایل این کے پاس ہے. اور جیسے آپ نے پہلے مینشن کیا کہ میرا خیال ہے یہ آئیڈیل سچویشن ہے پی ایم ایل این کے لیے کہ ان کے پاس اپنی فیڈرل میں بھی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس میجورٹی پنجاب میں بھی ہے, ان کے پاس پریزیڈینشیل ہاؤس کی سپورٹ بھی ہوگی. تو میرا خیال ہے اس سے اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی ایک پارٹی کے لیے کہ اس کے پاس 3 میجر جو اس کی اپنی پولیٹیکل پاور کوریڈورز ہیں اس میں اپنے بندے ہوں, اور اس کے پاس پھر اپرچونٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ڈیسیشنز اور اپنی جو بھی اس نے امپلیمنٹیشن کرانی ہوتی ہے اس میں آسانی پیدا ہوتی ہے. جب جیسے ہم ڈرتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گی, میجورٹی کم ہوگی اور اس سے بیوروکریسی ہوگی اور ڈیسیشن میکنگ ڈیلے ہوگی, وہ والا خطرہ شاید پی ایم ایل این کو نہ رہے. اور آئی ایم شیور کہ جو ان کا کینڈیڈیٹ ہے, کوئی بھی آپ کینڈیڈیٹ رکھتے ہیں, میرا خیال ہے جو ان کے پاس اس وقت نمبرز ہیں وہ ان کی فیور میں ہیں ہیویلی. ایبسلیوٹلی رائٹ جی, وہی بات ہے کہ اب ان کے پاس کوئی ایسے بہانہ یا لیم ایکسکیوزز رہ نہیں جاتے, باقی نہیں رہ جاتے کہ یہ کہیں جی کہ ہم لوگ ڈیلیور نہیں کر سکے. سو لیٹس گو ٹو دا ادر تھنگ جی, لیٹس گو ٹو دا کور ایشو, اینڈ دا کور ایشو از لوڈ شیڈنگ. لوڈ شیڈنگ میں آپ لوگوں نے سرکولر ڈیٹ سے تو جان چھڑائی کسی حد تک, کچھ رقم آپ نے پے کی, وہ کیسے کی, کس طریقے سے کی, میں اس میں آپ اگر ڈسکس کرنا چاہیں میں بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا, لیکن فی الحال یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے سرکولر ڈیٹ تو دے دیا کسی حد تک, 3.5 جو بھی اماؤنٹ بنتی ہے 3.5 ارب کی, لیکن اس سے کوئی تقریباً 1 گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ میں فرق نہیں پڑا. سو فائدہ کیا ہوا؟ اچھا کیا آپ نے, بہت اچھا کیا آپ نے, سرکولر ڈیٹ سے جان چھڑائی کسی حد تک, لیکن 1 گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ کا فرق نہیں پڑا. تو what is this gimmick all about? اسما نہیں جی رانا صاحب, اس میں ایک تو یہ ہے کہ 480 ارب روپے جو ہیں وہ ادا کر دیے گئے ہیں 520 میں سے, اور اس میں جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں آئی, تو وہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس حد تک کریکٹ ہے, کیونکہ 1700 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی ایڈ ہوئی ہے نیشنل گریڈ کے اندر صرف یہ سرکولر ڈیٹ پے کرنے کی وجہ سے, بیکاز پاور کمپنیاں جو ہیں ان کے چونکہ بہت زیادہ منی جو ہے وہ انوالو تھی, ان کے پیسے دینے والے تھے اور وہ پاور جو ہے وہ جنریٹ نہیں کر رہے تھے. تو اس لیے جو آئل کمپنیز کے پیسے تھے وہ دیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی ایفیشنسی جو ہے دوبارہ شروع کر سکے. لیکن اس میں موشن صاحب بہت اہم ایشو یہ ہے کہ کل آپ کو معلوم ہے کہ کامن انٹرسٹ کی جو ہماری اس کا بھی کاؤنسل کا اجلاس ہوا, اور اس میں 4 پروونشل منسٹرز بھی وہاں موجود تھے, اور ایک پالیسی جو ہے جو قومی توانائی پالیسی جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ڈرافٹ بھی ان کے سامنے رکھا گیا. کچھ ہم سزائیں جو ہے جو بجلی چور اور جو بجلی کا جو ایک وہ پرابلم ہے چوری کا بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر,
اور اس کو ہم نے ابھی کرنے کی کوشش کی. بہت ساری اور چیزیں ہیں اس میں مائنرلی میں آپ کو بتا سکتی ہوں, لیکن جو ابھی جو لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے وہ بیسیکلی ٹرپنگ ہے. ایک تو موسم کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو ہمارا اتنا بوسیدہ سسٹم ہے اس وقت, جتنا بھی پاور کے حوالے سے ہے, جتنی ہماری ڈسکوز ہیں ان کی ایفیشنسی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہم بجلی اگر پیدا کر بھی لیں تو اس کو ڈسٹریبیوٹ جو ہے وہ انہی کا پاور کمپنیوں کے تھرو ہمیں کرنا ہوتا ہے, اور ان کا سسٹم جو ہے وہ اتنا اپ ٹو دی مارک نہیں ہے کہ وہ جس کی وجہ سے ٹرپنگ ہوتے ہیں, مختلف فیڈرز جو ہیں ان کی بجلی جو ہے وہ اڑ جاتی ہے. تو یہ ایشوز ہوتے ہیں. کئی جگہوں پہ ٹرانسفارمرز کے ایشوز ہوتے ہیں, اس کو بھی وہ لوڈ شیڈنگ کے کھاتے میں گن دیا جاتا ہے. لیکن میں بڑی ذمہ دار جو ہے وہ حیثیت سے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں اس وقت لوڈ شیڈنگ جو ہے, جب سے ہم نے 1 مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے ہمیں ٹیک اوور کیے ہوئے, ہم نے اس کو 4 سے 5 گھنٹے میں کمی آ چکی ہے. جو 12-14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اس کو ہم 7 سے 8 کے اوپر لے آئے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس سے مزید بہتری ہوگی. بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ان پائپ لائن میں ہیں. چائنا کے ساتھ جو ہم نے منصوبے کیے ہیں, اس کے بعد پنجاب اپنے طور کے اوپر ہم پروونشل لیول کے اوپر بہت سارے پروگرامز کر رہے ہیں. گنے کے پھوک سے ہم بجلی پیدا کرنے کی فیزیبلٹی ہم نے تیار کر لی ہے. نندی پور پاور پروجیکٹ جو ہے وہ انسٹال کیا جا رہا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ہم آرام سے ایک دن نہیں بیٹھے ہیں رانا صاحب, اور میں بلکہ سمجھتی ہوں کہ کوئی اور کانسنٹریشن اس وقت جو ہے حکومت کی نہیں ہے سوائے اس پاور جنریشن کے. اور اس میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, اندلیب سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے عظمہ بولا کہ 4 سے 5 گھنٹوں کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی آئی ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ میرا خیال ہے جہاں تک پرائم منسٹر ہاؤس کا تعلق ہے, جہاں تک رائیونٹ کا تعلق ہے, جہاں تک یہ والے ہیں, تو میرا خیال ہے بہت کمی آئی ہوگی لوڈ شیڈنگ میں. لیکن عام عوام کا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو وہ بیچارے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. وہ دکھا رہے تھے سکھر میں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں پہلی دفعہ روزے میں لگتا ہے کہ ہم جہنم میں آ گئے ہیں, کیونکہ نہ گھر بیٹھا جاتا ہے نہ باہر 48 ڈگری سینٹی گریڈ میں بیٹھا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے کچھ روزوں میں ہمیں برکت ملی ہے, یہاں بارشیں شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے رحم کھا لیا ہے. حکمران تو رحم نہیں کھاتے. تو یہ ایک میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی بات ہے انہوں نے سیکولر ڈیٹ کو ریٹائر کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, بہت اچھا انہوں نے کیا. لیکن جو اصل ایشوز ہے نا, جو کہ کل انرجی کانفرنس بھی جو ہوئی اس میں ریزالو نہیں ہو سکے اور ایک انرجی پالیسی سامنے نہیں آ سکی, وہ یہی تھی کہ جی آپ نے یہ جو لانگ ٹرم انرجی کے مسائل ہیں ان کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے, کوآرڈینیشن کیسے کرنی ہے. اب دیکھیں جو ان کا مینیفیسٹو تھا اس میں ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ انہوں نے منسٹری آف انرجی آتے ہی اسٹیبلش کرنی ہے, کہ جو منسٹری آف نیچرل ریسورسز اور پیٹرولیم ہے اور منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ہے, اس کو انہوں نے مرج کرنا تھا. اور منسٹری آف انرجی کیونکہ اتنا پیسہ یہ جو تیل کی پرائس دینے میں جاتا ہے اور ڈس کوآرڈینیشن ہوتی ہے, اس کو ریموو کرنے کے لیے ان کی ایک سجیشن تھی کہ جی منسٹری آف انرجی بنے گی. وہ نہیں بنی. منسٹری آف پاور اینڈ واٹر ابھی بھی ہے, بلکہ اس پہ 2 منسٹر لگا دیے. پہلے خواجہ آصف کو لگایا, اب وہ انہوں نے اس پہ عابد شیر علی کو بھی اس کا منسٹر آف اسٹیٹ بنا دیا ہے. تو مجھے یہ ٹاپ ہیوی آرگنائزیشنز ہو جاتی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ لین آرگنائزیشنز ہوں جن میں جلدی ڈیسیشنز ہوں, جن میں جو انرجی سپلیمنٹ ہے, سبسٹیٹیوشن ہے, اس کی بات جو ہم نے کی ہے کہ جی ہائیڈرو ہونی چاہیے, نیوکلیر ہونی چاہیے. ناظرین, ہم کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں کہ سکھر میں یہ کے بعد گریڈ 6 دھماکے ہوئے ہیں. دھماکوں کے بعد متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں. دھماکے بیراج کالونی کے مقام پر ہوئے ہیں. اس علاقے میں ہائی کورٹ بھی موجود ہے, اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان میں سے کچھ بم دھماکے کے زخمی ہیں, اور جبکہ کچھ افراد فائرنگ کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں. آپ کو ایک بار پھر اس اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سکھر میں یہ کے بعد گریڈ 6 دھماکے ہوئے ہیں. دھماکوں کے بعد متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. دھماکے بیراج کالونی کے مقام پر ہوئے ہیں. اس علاقے میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے گھر ہیں, حساس اداروں کے دفاتر اور دیگر اہم دفاتر بھی موجود ہیں. آنے والی اطلاعات کے مطابق پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے, مگر پولیس اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکی. جو افراد زخمی ہوئے ہیں ان میں سے کچھ بم دھماکے کے زخمی ہیں, جبکہ کچھ افراد فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوئے ہیں. اس وقت علاقے کی سچویشن آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ علاقے میں شدید خوف و راز پایا جاتا ہے. دھماکے کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, اور متعدد افراد کے زخمی اور ہلاکتوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ایک بار پھر آپ کو آگاہ کرتے چلیں اہم ترین خبر سے, سکھر میں یک کے بعد گریڈ 6 دھماکے ہوئے ہیں. دھماکوں کے بعد متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. دھماکے بیراج کالونی کے مقام پر ہوئے ہیں. اس علاقے میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے گھر بھی موجود ہیں, حساس اداروں کے دفاتر اور دیگر اہم دفاتر بھی موجود ہیں. جو اطلاعات ہم تک موصول ہو رہی ہے اس کے مطابق پولیس نے علاقے کو اس وقت گھیرے میں لے لیا ہے.
मगर पुलिस इस इलाके में दाखिल नहीं हो पा रही है क्योंकि इस वक्त भी उस इलाके में जो है फायरिंग का सिलसिला जारी है, शदीद फायरिंग की आवाजें आ रही हैं और इस वक्त इलाके में शदीद खौफ रास पाया जाता है और तमाम अस्पतालों में धमाके के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नाज़रीन, एक बार फिर आपको आगाह करते चले इस अहम तरीन खबर से, सक्खर के हवाले से आपको आगाह करें कि सक्खर में यह के बाद दीगरे 6 धमाके हुए हैं। धमाकों के बाद मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई है और हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। धमाके बराज कॉलोनी के मकाम पर हुए। इस इलाके में हाई कोर्ट के जज साहिबान के घर भी मौजूद हैं, हसास इदारों के दफातर और दीगर अहम दफातर भी मौजूद हैं और जो इत्तलात अब तक हम तक मौसूल हुई है उसके मुताबिक पुलिस ने इलाके को घेरे में तो ले लिया मगर पुलिस उस इलाके के अंदर दाखिल नहीं हो पा रही है क्योंकि शदीद फायरिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है और इस वक्त घमसान की जंग का आलम है। मैदान जंग बना हुआ है इस वक्त सक्खर का ये इलाका, लोगों में शदीद खौफ रास पाया जा रहा है और इस वक्त धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और इन धमाकों के हवाले से भी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा कि आया कि धमाके किस नौयत के हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि सक्खर में यह के बाद दीगरे 6 धमाके हुए हैं। धमाकों के बाद मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। धमाके बराज कॉलोनी के मकाम पर हुए हैं। ये भी आपको बताते चले कि इस इलाके में हाई कोर्ट के जज साहिबान के घर भी मौजूद हैं, हसास इदारों के दफातर और दीगर अहम दफातर भी मौजूद हैं और जो इत्तलात अब तक हम तक मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है लेकिन चूंकि वहां पर इस वक्त शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है लिहाजा इसकी वजह से पुलिस जो है वो इलाके में दाखिल नहीं हो पा रही है और उसे शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है और इलाके में शदीद खौफ रास है जो कि इस वक्त इलाका मकीन है उनमें शदीद खौफ रास पाया जा रहा है। धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आपको बताते चले कि सक्खर में ये के बाद दीगरे 6 धमाके हुए हैं। धमाके के बाद इस वक्त जो इलाके की सूरत हाल से भी आपको आगाह करते चले कि इस वक्त ये के बाद दीगरे 6 धमाकों के बाद मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं और हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और धमाके बराज कॉलोनी के मकाम पर हुए। इस इलाके के हवाले से बराज कॉलोनी के हवाले से आपको आगाह करते चले कि इस इलाके में हाई कोर्ट के जज साहिबान के घर भी मौजूद हैं और हसास इदारों के दफातर और दीगर अहम दफातर भी मौजूद हैं और जो इत्तलात हम तक मौसूल हुई है उसके मुताबिक पुलिस ने इलाके को घेरे में तो ले लिया है लेकिन इलाके के अंदर पुलिस दाखिल नहीं हो पा रही है क्योंकि इस वक्त शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है और लगता ऐसा है कि जैसे वहां पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो रहा है जिसके नतीजे में इस किस्म की जो सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो गई है। और आपको बताते चले कि सक्खर में बराज कॉलोनी में ये के बाद दीगरे 6 धमाके हुए हैं। धमाके के बाद मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई है, हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। धमाके बराज कॉलोनी के मकाम पर हुए हैं और इस इलाके में हाई कोर्ट के जज साहिबान के घर मौजूद हैं, हसास इदारों के दफातर और दीगर अहम दफातर भी मौजूद हैं। नाज़रीन, ये थी न्यूज़ ऑन ताज़ा तरीन और अब चलते हैं मामूल की नशरियात की जानिब। पोल बेस्ड होनी चाहिए, उस पर फैसले जल्दी हो। तो उसमें जो है कल जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये फैसले होने जो थे वो नहीं हो सके। फिर उसके बाद उन्होंने अब कमेटी बना दी है और कमेटी किसकी बनाई है कि वो जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो रिपोर्ट पेश करेंगे। वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में डाल दिया है। ब्यूरोक्रेट्स का आपको पता ही है, ब्यूरोक्रेट्स का काम है ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी का काम है रेड टेपिज्म और रेड टेपिज्म का काम है स्टेटस को और स्टेटस को का मतलब है कि ऊपर से आपको कुछ महीनों में रिलीफ मिल जाएगी एनर्जी में और लगेगा कि जैसे एनर्जी मसला खत्म हो गया है और फिर उसके बाद एकदम वो लावा उबलेगा और दोबारा आना शुरू होगा क्योंकि जो रूट कॉजेज हैं उसको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे। सबसे पहली बात ये जो जेनकोज हैं इनकी सारी जो मैनेजमेंट है इस पे अभी तक ये 18% या 20% पे चल रहे हैं और ये वापडा की जो निजामात है, वापडा का जो चेयरमैन है, वापडा की जो मैनेजमेंट है वो सारी चेंज होने वाली है। वो जो सारे अभी तक जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो या तो प्राइम मिनिस्टर साहब की मर्जी पे हुई हैं और वो जो फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीका था कि जी मोस्ट प्रोफेशनल्स विल कम इन, वो अभी तक ना हमें PIA में नजर आया, ना अभी तक हमें वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में नजर आया, ना हमें वो नजर आ रहा है कि जी और ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह से होगा। तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट के इशू है उनको रिमूव करना चाहिए और उसके बाद जो मिक्स है कोल और उसका जो इन्होंने भी माना है, इनके मैनिफेस्टो में भी है,
وہ کرنا چاہیے, اور جو انہوں نے کہا ہے کہ جی منسٹری آف انرجی بنے گی اس پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ ایسے اقدامات ہیں جو ڈائریکشن چینج کریں گے, کیونکہ ابھی جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بہت اچھی بات ہے, ہمیں تھوڑی ریلیف مل گئی ہے, اس کو دے دیا گیا پیسے, یہ جنریٹ کریں گے. لیکن یہ جتنے بھی آئی پی پیز ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ تھوڑے عرصے بعد دوبارہ یہ رک جائیں گی, دوبارہ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں تیل کے پیسے دیں اور ہمیں یہ کریں, اور وہ ڈسپوز ویسی کی ویسی, ان کی مینجمنٹ ویسی کی ویسی ہے. تو ہمیں بیسکلی اس کے اوپر ابھی تک انرجی پالیسی کے اندر کوئی ایسا ڈائریکشنل میجر ٹرن آؤٹ چینج نہیں آیا جو کہ یہ جو کرونک پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرے. رانا صاحب مجھے بہت ساری عظما وہ کہہ رہی ہیں کہ صرف رائے ونڈ کے اور پرائم منسٹر وہ کہہ رہی ہیں, آپ کے ساتھ اندلیب بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہیں کہ 4 گھنٹے کی اگر لوڈ شیڈنگ 5 گھنٹے 4 گھنٹے کی اگر لوڈ شیڈنگ 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں اگر فرق پڑا ہے تو رائے ونڈ میں پڑا ہوگا یا پرائم منسٹر ہاؤس میں پڑا ہوگا, ویسے نہیں پڑا. دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں جس کو میں بھی جو ہے وہ آئرانکلی کہہ سکتی ہوں, بٹ میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ ذمہ داری ہم پہ ایسی ہے اور ہم ایک بہت سیریس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر میری کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر میں کلیریفیکیشن, اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ریکارڈ کی درستگی جو ہے وہ ضروری ہے. بالکل آپ, میں سمجھتی ہوں کہ اندلیب جو ہے ہماری پنجاب کے اندر توانائی کا محکمہ ہم نے بنانے کی بات کی تھی جو موجود ہے, اور ہماری بالکل کانسنٹریشن جو ہے وہ محکمے بنانے پر, منسٹریاں بنانے پر نہیں ہے, یہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہم کام کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے اوپر جہاں تک کل کی نیشنل آف کامن انٹرسٹ کی بات ہے تو اس میں اب آپ کو بتا دوں کہ سندھ اور جو کے پی کے چیف منسٹر صاحب تھے ان لوگوں نے ہی مخالفت کی جب ان کو یہ کہا گیا کہ ہم صوبوں کو اختیار دے دیتے ہیں کہ جتنی بجلی بنے گی وہ اپنے اپنے حصے کی بجلی لیں, اور اس اپنی بجلی کے پیسے جو ہے وہ ادائیگیاں وہ کریں گے, اور صوبوں کی طرف سے ادائیگیاں آئیں گی, ہم ساری ڈسٹریبیوشن آپ کو دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے ایک وزڈم یہی تھی کہ جو چوری ہے, بجلی چوری جو ہے, اس کے اوپر صوبے اپنا انٹرسٹ اس میں شو کریں, اور چونکہ سارے انتظامیہ ان کے پاس ہوتی ہے, پولیس اور ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں, تو صوبے اپنی اس کے اوپر اونرشپ لیں. اور سندھ اور جو کے پی کے چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے سوچنے کے لیے وقت لیا. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب ملک میں نہیں ہے تو ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے اس حوالے سے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ 1 مہینے 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ پوسٹ پون کی گئی وہ. اور جہاں تک کمیٹی کی بات ہے, جو چیف سیکرٹری کی کمیٹی ہے, تو ظاہر ہے جو جتنی بھی بیوروکریسی ہے وہ چیف سیکرٹریز کے تھرو چلتی ہے, اور اس پہ کے پی کے چیف منسٹر صاحب وہاں موجود تھے تو وہ اس وقت جو ہے وہ ڈینائل دے دیتے, وہ جو ہے نوٹ آف ڈسینٹ دے دیتے کہ میں جو ہے وہ بیوروکریسی کے تھرو یہ نہیں کرانا چاہتا. دیکھیے بیوروکریسی میں بھی اچھے اور برے لوگ ہر طرح کی طرح موجود ہیں, اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ بیوروکریسی سے کام ہی کوئی نہیں لینا, اور ان کو ہم خواہ کی تنخواہیں کس چیز کی دیں اگر ہم ان سے کام نہیں لینا. اور جہاں تک اپوائنٹمنٹ کی بات ہے تو میں اندلیب کو بتا دوں کہ ہم نے ابھی وہ کہہ رہی ہیں اپوائنٹمنٹس نہیں کی, بالکل ہم اپوائنٹمنٹس نہیں کرنا چاہتے چونکہ کمیشن بنا دیا گیا ہے, اور وہ کمیشن فار اپوائنٹمنٹس بنایا گیا ہے جو میرٹ کے اوپر اور جو تمام گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے اچھے لوگوں کو آگے لائے گا, اور وہ کمیشن جو ہے اپوائنٹمنٹس کرے گا رادر کہ ہم خود اپوائنٹمنٹس کریں. اب میری گزارش یہ ہے کہ میں بھی پوچھ سکتی ہوں, میں بھی یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ کیا یہ توانائی کا مسئلہ جو ہے یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے یا پنجاب کا گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. ہمیں کے پی کے کی طرف سے تو ابھی تک جو ہے وہ کوئی توانائی کا روڈ میپ نہیں ملا, ہمیں نہیں معلوم چلا کہ یہ کس طرح سے توانائی کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنا چاہتے ہیں, کتنا سیریس ہے. اگر ان کو واقعی لگ رہا ہے کہ صرف رائے ونڈ میں بجلی جو ہے آ رہی ہے اور کہیں پہ نہیں آ رہی, تو کے پی کے اندر جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ نہ آنے کے اوپر انہوں نے کہا ہم احتجاج کریں گے. اور اس کے بعد جب ان کو ریئلٹیز بتائی گئی اور بتایا گیا کہ آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہی آپ کو جو 2300-2400 میگا واٹ آپ کی جو ضرورت ہے وہی دینے کو وہ الاؤ نہیں کرتا, آپ کا ٹرانسمیشن سسٹم اتنا خراب ہے, اس کے لیے اربوں روپیہ چاہیے اس ٹرانسمیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. تو اس کے بعد ان کو بات سمجھ میں آئی اور یہ گھر بیٹھ گئے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ لوڈ شیڈنگ ایک ایسا مسئلہ ہے رانا صاحب جس کے اوپر ہمیں سیاست نہیں کرنی, بیکاز لوگ بہت بھگت چکے ہیں اور مزید بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جیسے میں نے کہا میری گزارش یہ ہے جو سکھر کی اندر بھی بات کر رہی تھی اس کے اندر بھی ٹرانسفارمر کا ایشو تھا. 6 گھنٹے ٹرانسفارمر جو ہے اس کو چینج کرنے میں لگتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہم نے اس کو بھی چینج کر کے کل بھی میٹنگ ہوئی ہے اور وہاں پر ڈائریکشن جاری کی گئی ہیں کہ 2 گھنٹے کے اندر یہ پروسیس جو ہے کمپلیٹ کیا جائے. جو ٹرانسفارمر چینج کرنے کا پرابلم ہے جب ٹرانسفارمر ٹرپ کرتا ہے یا وہ خراب ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ہنگامی نوعیت پہ کر رہے ہیں. بجلی چوری کے حوالے سے بہت سارا کام کیا جا رہا ہے. میں بجلی چوری کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. میں آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا عظما مجھے, کیونکہ شوکت بسرا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. میں ان سے انپٹ لینا چاہوں گا. بسرا صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ رانا صاحب بہت اللہ کا کرم ہے. روزے شوزے چل رہے ہیں نا؟
روزے تو چل رہے ہیں لیکن موجودہ حکومت جو ہے ان کو شاید روزہ داروں پہ بھی ترس نہیں آ رہا، کیونکہ آپ کا جو ٹاپک ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس میں بہت سارے کنسرنز ہیں اور عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ وہ پنکھیاں جلنے والے وزیر اعلیٰ آج بڑے بھائی کے ڈر سے خوف کے مارے کیوں گھر میں بیٹھ گئے ہیں. ہمارا تو میں تو خود 10 دفعہ گیا ہوں وہاں پہ مینار پاکستان کہ مجھے پنکھیاں جلنے والا وزیر اعلیٰ مل جائے اور اسے کہوں آؤ کہ ڈرو نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں اور بڑے میاں صاحب کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ نے 502 ارب کا سرکل ڈیٹ جو اپنے فرنٹ مین میاں انشپ منشا کو پیسے بھی ادا کر دیے. تو اب مجھے بتائیے کہ وہ بجلی کون کھا گیا؟ کیا وہ جو شیر جس کو خون لگا ہوا جس کے منہ کو وہ بجلی کھاتا جا رہا ہے؟ ابھی عظما اور زاہد ایک بات کر رہی تھی رانا صاحب کہ بجلی کے معاملے پہ لوڈ شیڈنگ کے معاملے پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. بالکل سیاست نہیں کرنی چاہیے. بھائی کون سیاست کر رہا ہے؟ سیاست تو آپ نے سکھائی ہے لوگوں کو جب آپ کہا کرتے تھے کہ پنجاب مر گیا، پنجاب میں لوڈ شیڈنگ سب سے زیادہ ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی ظلم کر رہی ہے. بھائی آج تو پنجاب میں بھی آپ ہیں، پورے پاکستان میں آپ ہیں. آج پنجاب پہ کون ظلم کر رہا ہے؟ آج پنجاب کو بجلی کون نہیں دے رہا؟ آج میں ابھی کشمیر سے ہو کر آ رہا ہوں، وہاں پہ لوگ جولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں کہ 1.5 مہینے کے اندر ان لوگوں نے مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان کے آنے سے لوگوں کے مسائل کم ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں؟ کیا مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ پہلے سے بڑھ گئی ہے. لوڈ شیڈنگ پہلے سے بڑھ گئی ہے. دہشت گردی میں پہلے سے اضافہ ہو گیا. لیکن بسرا صاحب عظما کہہ رہی ہیں کہ سرکولر ڈیٹ جو دیا ہے اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں 1 منٹ عظما 4 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں فرق پڑا ہے. سرکولر ڈیٹ دینا تو ایک بڑی اچھی بات ہے، میرے خیال میں بسرا صاحب اس کو اپریشیٹ کیا جائے تو اچھا ہے، لیکن اس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں 4 سے 5 گھنٹے کا فرق پڑا ہے، وہ اس پہ اگر آپ کو کامنٹ کر دیں، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نہ یہ بات اندلیب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے 4-5 گھنٹے کا فرق پڑ گیا. رانا صاحب آپ نے ابھی جو عظما فرما رہی تھی کہ 4 سے 5 گھنٹے کا فرق آیا ہے، میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں جوائن کیا ہے، اگر تو وہ فرق آ گیا ہے 7 کلب پہ یا پرائم منسٹر ہاؤس میں یا رائیونڈ کے محلوں کے اندر تو بالکل آیا ہوگا. میرا تعلق ہارون آباد سے ہے، میرا تعلق ساؤتھ سدرن پنجاب سے ہے، آپ بھی لاہور میں بیٹھے ہیں. مجھے بتا دیجئے کہ پہلے انڈسٹریل ایریا جو تھا وہ 4 گھنٹے بند ہوتا تھا. ابھی آپ ایپٹما کے کسی چیئرمین کو لے لیں، کسی انڈسٹری کے آدمی کو لے لیں، آج وہی آپ کا انڈسٹری کا ایریا 10 سے 12 گھنٹے بند ہو رہا ہے. اور شہروں کے اندر اور گاؤں کے اندر تو اس طرح ہے جیسے لوگ بھیڑ بکری ہیں، وہ انسان نہیں ہے. وہاں 20 سے 22 گھنٹے آج بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پھر انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہ سحری اور تراوی کے وقت اور افطاری کے وقت بجلی نہیں جانے دیں گے. اب میاں صاحب کل فرما رہے تھے وہ چونکہ ٹرانسمیشن لائن کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے یہ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، سرکولر ڈیٹ بہت اچھا ہو گیا، سرکل ڈیٹ ادا کر دیا. بھائی یہ سرکل ڈیٹ ادا نہیں کیا، اپنے دوستوں کو پیسے ادا کیے ہیں. میاں منشا صاحب جن کے جیٹ طیارے میں میاں شہباز شریف ان کا پورا خاندان بیٹھ کے چائنا کی سیرنگ کرتا ہے اور پیچھے جاتا ہے ان کے طیارے میں. تو مجھے بتائیے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ حکم فرمایا تھا ہماری جب گورنمنٹ تھی کہ ود آؤٹ آڈٹ آپ آئی پی پی کو پیسے ادا نہیں کریں گے. اب ود آؤٹ آڈٹ پیسے بھی ادا ہو گئے میاں منشا صاحب کو اور دوسرے گروپوں کو. یہ 502 ارب اچھا ہو گیا، چلے ادا ہو گئے، کوئی بات نہیں. آڈٹ نہیں ہوا، آپ نے یاروں دوستوں کو آپ نے ابلائج کر لیا. اس کے نتیجے میں مجھے بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ کہاں کم ہوئی ہے؟ مجھے انڈسٹریل ایریا کے اندر بتا دیں. چلے میرا تعلق چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، ہو سکتا ہے کہ میں یہ الزام برائے الزام کی بات کر رہا ہوں. رانا صاحب میں آپ کو ابھی ایپٹما کے چیئرمین ہے نواب شہزاد، اگر کہیں تو میں آپ کو ان کا نمبر دے دیتا ہوں. جو جی ٹھیک ہے، میں اس کے کر لیتے ہیں جی، اس پہ ایپٹما پہ بھی بات کر لیتے ہیں. عظما کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں. اندلیب آپ بہت خاموش ہیں. جی بہت سی باتیں ہیں جس کے مجھے جواب دینا ہے، خاص طور پہ بسرا صاحب کی باتوں کے حوالے سے. پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے سیاست جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کر رہے تھے کیمپ لگا کے وہ. تو میرا خیال ہے بسرا صاحب کو یاد کرا دوں کہ ان کا سٹانس اس وقت بھی یہ تھا کہ پنجاب کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ غیر منصفانہ ہے. اور میں ابھی تھوڑی سی یادداشت کی جو ہے وہ اس کے لیے یاد کرا دوں کہ سپریم کورٹ کا حکم آیا ہے کہ پورے ملک کے اندر یکساں لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے جو اب سے پہلے نہیں ہو رہی تھی. اور یکساں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 12 سے 14 گھنٹے کی تھی جو ایک شیڈیول لوڈ شیڈنگ ہے. اور اب میں جو ہمارا شیڈیول ہے 6 بجے سے شام سے 11:30 بجے تک رات کے جو ہمارا افطار اور تراویح کا ٹائم ہے اس کے بیچ میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، اور 3 سے 5 جو سحری کا ٹائم ہے اس کے بیچ میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. یہ بسرا صاحب نہ مانے تو ان کی مرضی ہے، لیکن وہ ابھی فرما رہے تھے کہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کو نوازا ہے. یہ میرا خیال ہے مجھ سے نہ کہلوائیں تو بہتر ہے.
ابھی بھی بہت سارے دوست جو ہیں وہ بہت ساری پیشیاں بھگت رہے ہیں، اور دوستوں کا مجھے حیرت یہ ہے کہ کتنی ریکارڈ سے ہٹ کے گفتگو کی ہے بسرا صاحب نے، حالانکہ بسرا صاحب اب سینئر پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں اور اب سینئر لیڈر ہیں، تو تھوڑی سی فیکٹس اور فگرز کو جو ہے وہ توڑنا مروڑنا نہیں چاہیے. کون سے لوگ، کون سے دوست پیشیاں بھگت رہے ہیں؟ پورے پاکستان کی ڈسکورس جو ہے، پورے پاکستان کی جنریشن کمپنیاں اور میاں منشا کی ہیں. اچھا چلے، نہیں منشا صاحب ایک منٹ، ازما ایک منٹ. غلط بات ہے اس طرح کسی کو پن پوائنٹ کرنا، غلط بات ہے، نامناسب ہے. نہیں ازما ایک بات تو بالکل درست ہے نا، ہمیں پاور کمپنیوں کو بگانا نہیں ہے، ہم نے ملک میں بجلی لانی ہے. نہیں وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن اگر دیکھیں کوئی بھی شخص اگر بات کرے گا نا، ایک منٹ جی بسرا صاحب، اگر کوئی بھی بات کرے گا میاں منشا کی ازما، تو اس میں میرے خیال میں حق جانب ہے وہ، کیونکہ ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ پی پی آئی اے میں منشا صاحب کیا کر رہے ہیں، باقی اداروں میں کیا کر رہے ہیں، فرنٹ پہ کون ہے، وہ اس کی بات کو چھوڑے گا. وہ اس میں دیکھیں ہر ان کے بھی پیپلز پارٹی والوں کا بھی یہی حال تھا، پیپلز پارٹی والوں کا بھی. ازما ایک منٹ بات سن لیں، ایک منٹ بات سن لیجیے. پیپلز پارٹی والوں کا بھی یہی حال تھا. انہوں نے سی ڈی اے میں فیصل سخی بٹ کو رکھا ہوا تھا، یہاں پہ انہوں نے ریاض لال جی کو رکھا ہوا تھا اسٹیل مل میں، اور یہ انہوں نے بھی یہی کام کیے ہوئے تھے. آپ نے تو چلے ایک آدمی کے سر پہ آپ لوگ چل رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے. میری گزارش نہیں، رانا صاحب میری گزارش یہ ہے کہ میں کسی کو بھی ذاتی یہاں پر کسی بھی شخص کے لیے نہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی کسی کے اوپر ایشو ہے تو وہ، لیکن میرا صرف حقائق کے لیے میری گزارش یہ تھی کہ پاکستان کی ساری ڈسٹریبیوشن کمپنیاں، ساری پاور کمپنیاں جو ہیں وہ میاں منشا کی نہیں ہیں. میں نے یہ کہا کہ سارے پیسے 500 پتہ نہیں کتنے ارب روپے ان کو دے دیے گئے. نہیں بسرا یہ کہہ رہے ہیں، بسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میاں منشا کے تھرو دلوا دیے، یہ کہہ رہے ہیں. یہ نامناسب بات ہے. دیکھیے حکومت کی ٹرانزیکشن کسی پرسنل آدمی کے تھرو نہیں ہوتی. یہ بھی 5 سال رہے ہیں گورنمنٹ میں، ان کو معلوم ہوگا کہ گورنمنٹ کی ٹرانزیکشن ایسے نہیں ہوتی. چلے بسرا صاحب آپ کچھ، اندلیب آپ خاموش ہیں بہت. ہاں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں جو سب سے خوفناک چیز ہے نا، کیونکہ جب آپ ایک سٹاپ کیپ ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے اتنے پیسے دے دیے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ وہ لیپا پوتی کر دیتے ہیں، اس کا ڈینجر یہ ہے کہ ساتھ کل آپ نے انرجی میں دیکھا کہ انہوں نے کہا جی 12 روپے 75 پیسے بجلی زیادہ مہنگی ہو جائے گی. یہ اتنا بڑا بم ہے اور یہ اتنا ایکسپلوسو بم ہے، اور بڑے کہ جی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ جو ہے آپ دیکھیں 99 روپے سے 1.5 مہینے میں 104 روپے آج پیٹرول ہے. 1 روپیہ پیٹرول بڑھتا ہے تو 100 ارب آپ کو ڈیٹ زیادہ دینا پڑتا ہے. انہوں نے 5.5 سے 6.5 اب ڈیٹ کر دیا ہے. مان گئے ہیں وہ، اور وہ مانے اس لیے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے جی آپ بجلی کی پرائسز ایسی بڑھائیں اور کمر توڑ دیں. مطلب یہ اتنی بڑی خبر ہے، اور کل سے ہم اتنے پریشان ہیں کہ کیا بنے گا. ایک تو بجلی آتی نہیں، پھر وہ اتنی مہنگی آتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور یہ اناؤنس کر دیا انہوں نے انرجی پالیسی میں کہ جی ہم کیا کریں، ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، ہم نے واپس کرنا ہے 12 روپے 75 پیسے. یہ تو انہوں نے اتنا یکمشت اضافہ جو ہے وہ شاید ہسٹری میں کبھی نہ ہوا ہو. یہ فیکٹ مبشر آپ کو ہم سب کو ریز کرنا پڑے گا، بیکاز یہ واقعی بہت بڑی زیادتی ہے. ہر چیز کی پرائس بڑھے گی. اندلیب یو آر ایبسلوٹلی رائٹ، یو آر ایبسلوٹلی رائٹ. لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ 12 روپے 75 پیسے اگر اندلیب یہ لوگ بجلی بڑھا دیتے ہیں، اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں گورنمنٹ والے، تو اس کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو پیپلز پارٹی والوں کا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی برا ہوگا. پھر جی ایک منٹ بسرا صاحب سے سن لے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی بسرا صاحب، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی ریکوری ٹیم ہے جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس ٹیم کے سربراہ ہیں. یہ اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ کہا کرتے تھے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کشکول توڑ دیا یار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اور وہی آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بجلی پہ سبسڈی ختم کرو. بالکل اندلیب آباد صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے تو اس انداز میں مہنگائی نہیں بڑھائی تھی رانا صاحب. ابھی آپ لوگوں کے بل آنے تھے، ان لوگوں نے تو باقاعدہ غریبوں کو بلنے کے اندر جوڑ دیا ہے. آپ ذرا بل آنے دیں بجلی کے. پہلے بجلی آتی نہیں ہے، اور اگر آتی ہے تو اس کا بل جب آئے گا لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی. اور پھر یہ کہنے والے کہ ہم مہنگائی کو ختم کر دیں گے
हम लोग लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। आज मुझे नहीं समझ आती, मियां साहब ने पॉलिसी देनी थी, तवानाई पॉलिसी देनी थी। आपको याद होगा मैं कहा था जब हम सरकार डेट क्लियर कर देंगे हम एक पॉलिसी ऐलान करेंगे। अभी उस्मा कह रही थी कि जी वो सिंध वाले और केपीटी वाले नहीं मानते। भाई केपीके में तो आपके ख्वाजा आसफ गए थे, हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे उनके चीफ मिनिस्टर की कि आप ये एहतजाज ना करना, हम बिजली दे देंगे। ओ भाई आप खुद तो ये एहतजाजों का लोगों पे आपने लगाया हुआ है। आपको याद नहीं है जब मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ट्रक पे क्यादत किया करते थे और जला दिया करते थे बिल्डिंग, और यहाँ पर दंगे फसाद और एमएनए एमपी के घर जला दिया करते थे। राणा साहब इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि अभी ये कह रही थी वो गैर मुनसिफाना लोड शेडिंग के खिलाफ, अभी मुझे बता दें कि पंजाब में तो आप चूंकि पंजाब के बहुत बड़े चैंपियन है ना, आपसे बड़ा पंजाबी कोई नहीं है मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब से। आज पंजाब में कौन जुल्म कर रहा है? आज पंजाब के अंदर बिजली क्यों नहीं आ रही? मेरे भाई फैसलाबाद के अंदर लोग एहतजाज करते हैं, आप उनको इस बुरे तरीके से मारते हैं, माओ बहनों को, खवातीन को अंदर दाखिल होके, ताकि लोग डर के मारे निकले ना। आप ईद का दिहाड़ा खत्म होने दे राणा साहब, आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। इस हुकूमत ने जितने मसाइल बढ़ा दिए हैं और फिर ये कहेंगे कि पता नहीं जमहूरियत को क्या होने लग गए। ये जमहूरियत के खिलाफ खुद ही साजिश करते हैं। 97 का इनके पास मैंडेट था, ये अपने पाँव में खुद ही पाँव में अकड़ के गिर जाते हैं। आप ये देख लीजिएगा कि जब ईद खत्म होगी उसके बाद अवाम सड़कों पे होंगे और ये मियां साहबान फिर कहेंगे नहीं देखे ये साजिश हो रही है। भाई अमीर अल मोमिनीन के माइंड सेट से बाहर निकले मियां साहब, गरीबों की चीखें निकाल दी हैं आपने। आप बिजली की रोना रो रहे हैं, यहाँ पे लोग अज़मा बसरा कह रहे हैं कि जनाब अवाम सड़कों पे होंगे ईद के बाद। मैंने सुन लिया। मुझे खुशी होगी कि बसरा साहब के कहने पे जो है वो लोग बाहर आ जाएं, जितने वोटर मिले थे लोग बाहर आ जाए तो मुझे खुशी होगी। लेकिन बात यह है कि जहां तक परवाज के लिए पर तो चाहिए थे ना, तो मेहरबानी में नहीं जाना चाह रही थी पिछली बातों के अंदर, लेकिन जब आपने पर ही रहने नहीं दिए परवाज के लिए तो हम क्या करेंगे? 520 अरब रुपए जो है ये इन्हीं की मेहरबानी है, छोड़ के गए हैं। और जब ये गए अच्छा बच्चन साहब आपकी बात सुन ली है, औरतों वाली लड़ाइयां ना लड़ा करें प्लीज, इससे ना मेहरबानी करें। आपकी बात मैंने सुन ली, अब हौसला करें, आप भी बात सुन ले। मेरी गुजारिश ये है कि वो परवाज के लिए पर चाहिए थे जो पहले ही काट दिए गए, और 520 अरब रुपया इन्हीं की मेहरबानी थी जो हमें अदा करना था। पावर बिजली बजाने के लिए तैयार नहीं थी, और बिजली ना बनने की वजह से 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी इस मुल्क के अंदर जब टेक ओवर किया गया है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा मैं अंदलीब की भी मेरा ख्याल है मैं करेक्शन कर दूं कि और ये जो बसरा साहब भी फरमा रहे थे ईद के बाद ये होने वाला है। पहली तो बात यह है कि जो बिजली में इजाफे की बात की गई है वो अक्टूबर के बाद की बात है, और वो भी ग्रेजुअली होगी, और 200 यूनिट जो आम आदमी गरीब आदमी इस्तेमाल करता है उसके लिए अक्टूबर में होगी, लेकिन होगी तो सही ना, इस चीज को तो आप मान रही है ना, तो मान रही है आप, यू आर एडमिटिंग दिस थिंग कि अक्टूबर तक। एक मिनट अंदलीब, एक मिनट बसरा साहब, एक मिनट मैं जरा अज़मा से बात कर लूं। अज़मा आप कह रही हैं कि अक्टूबर तक ग्रेजुअली बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। अक्टूबर के बाद ओके जी ठीक है, अक्टूबर के बाद एक मिनट काउंसिल ऑफ इनको खामोश कराएंगे तो कोई बात करेंगे। नहीं वो खामोश है, बसरा साहब एक मिनट खामोश हो जाओ जी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नहीं, दैट्स नॉट, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को छोड़े, एक मिनट एक बात बताएं ना अज़मा बीबी, एक बात बताएं। देखिए अंदलीब ने भी पॉइंट आउट किया, बसरा भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप एक मिनट एक क्वेश्चन तो करने देना, आप क्वेश्चन तो सुन लें अज़मा बीबी। बात यह है कि आप कह रही है अक्टूबर के बाद जो बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, एंड अंदलीब इज सेइंग, सब लोग कह रहे हैं, हम सब लोग इस बात पे है कि कितना इजाफा होगा, और अंदलीब कह रही है जनाब के 12 रुपए 75 पैसे इजाफा होगा। तो ये ग्रेजुअली करें या जैसे भी आप लोग करें, इसका मतलब ये है कि आप लोग तो अवाम का बेड़ा गर्क कर देंगे। नहीं राणा साहब ऐसे नहीं है, मेरा ख्याल है चूंकि एक अक्टूबर के बाद बिजली की कीमत में इजाफा किस हिसाब से किया जाएगा, इसीलिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाई गई थी जहां पर तमाम वज़राए आला मौजूद थे। अंदलीब 12 रुपए 75 पैसे इजाफा होगा। राणा साहब मुझे गुजारिश नहीं गुजारिश देखे ना, आप बातें रिपीट कर रही हैं, अपनी पॉइंट यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ, मैं सिर्फ अंदलीब 12 रुपए 75 पैसे इजाफा होगा।
آپ کو سننا نہیں ہے تو میں نے ریپیٹ تو کیا کرنا ہے اس میں بات کر نہیں پا رہی ہوں میں وہاں پہنچتی ہوں آپ مجھے انٹرپٹ کر دیتے ہیں اوکے میں نہیں بول رہی ہوں آپ کروا لیجیے یہ تو دس از سم تھنگ وچ ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ میڈیا میں اخباروں میں آ چکا ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس انہوں نے جو بجٹ بنایا اس میں انہوں نے جو 17% جی ایس ٹی کیا ہے انجلی بات یہ ہے کہ صرف اتنی بات ہے ریونیو کہاں سے آئے گا ریونیو کے آپ نے ڈیٹ دینا ہے وہ ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے ہم پہ عام آدمی پہ ٹیکس لگے گا اور بجلی کی پرائس ہائی ہوگی تبھی کل پرسوں آئی ایم ایف مانا ہے کہ جی وہ $1 ارب اور دے گا جب انہوں نے ان کی شرطیں مانی ہیں اور یہ ساری کے سارا جو ہے یہ سارا اخباروں میں آیا ہے یہ میں کوئی خود سے نہیں گھڑ رہی نہیں میں نے پڑھا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے پڑھا ہے میں سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کی زبانی سننا چاہ رہا تھا اب میں ایک بات کریکٹ کر دوں میری بات بھی لے لیں جی جی ₹4 یونٹ بڑھ تھوڑا سا آپ کو بھی میں کریکٹ کر دوں ₹12 تک یہ جانا چاہتے ہیں ₹4 پر یونٹ بڑھ چکی ہے پہلی بات اور دوسری بات سنیں رانا صاحب عظما ظاہر بخاری صاحبہ کو آتی ہیں باتیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جنہ دے گھر دانے انہوں نے کمڑے بھی سیانے ان کو کیا پتا ہو ان لوگوں نے وہ جیسے ملکہ فراس نے کہا تھا نا اگر بریڈ نہیں ملتی تو آپ کیک کھا لیا کریں بھائی ان کو کیا اس بات کا اندازہ کہ لوگ کس طرح کی چیخیں نکل رہی ہیں آپ لوگوں کو کہتے ہیں ان کا ایک وہ ہے اپنا بلال یاسین وہ اتوار بازار چیک کرنے گیا تو وہاں فرمانے لگا بھائی اگر ٹماٹر مہنگے ہو گئے تو آپ دہی لے لیا کریں اور اللہ کے بندوں کبھی آپ نے خریدی ہو چیزوں تو آپ کو اندازہ ہو اب یہ ڈیفینڈ کریں گے پہلے تو یہ اچھا ذرا عظما کو اب بات کر لیں جی عظما آپ بولیے آپ جی مجھے اجازت ہے اب میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں نا اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی تھی بڑی مہربانی پہلی تو بات یہ ہے کہ بسرا صاحب کے لیے گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں اچھا وقت گزرا ہو وہاں پر تھوڑا سا لحاظ انسان اگر میرے بارے میں ذاتی بات کریں گے تو بہت ساری ایسی گفتگو ہے جو میں کر پاؤں جو میں کر لوں گی جو میں کرنا نہیں چاہتی تو اس لیے ہمیں سیاستدانوں کی طرح گفتگو کرنی چاہیے خواتین کی طرح وہ محلے کی لڑائیاں لڑنے کے لیے میں سوری تیار نہیں ہوں یہاں کا گزارش ہے یہاں کا گزارش ہے اس ٹاپک کی بات ہے تو میں ایک منٹ بسرا صاحب ایک منٹ عظما کی بات سننے دیں ان کو بڑا آسان ہے میرے لیے رانا صاحب کہ میں بھی شور مچانا شروع کر دوں اور پھر یہ ہے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں واہ 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 بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے وہ میں کرنا نہیں چاہ رہی جی ورنہ مجھ سے زیادہ لاؤڈ شاید بسرا صاحب نہ بول پائیں گزارش یہ ہے کہ جو پوائنٹ میرا یہی تھا کہ ایک سرٹن اضافہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے بجلی کی قیمتوں کے اندر وہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر اسی لیے وہ پالیسی کے اندر رکھنے سے پہلے اس پہ بات ہو رہی ہے اس پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اور ₹12.75 جو دلیپ کہہ رہی ہے یہ غلط فگر ہے میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں اور اس کے اوپر کتنا اضافہ ہوگا یہ ابھی پریلیمنری ہے یہ سے میں ابھی کمنٹ نہیں کر پاؤں گی کیونکہ یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جہاں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی بھی ہے وزراء اعلیٰ بھی ہیں وہ بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے تمام حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ اس پہ کس طرح سے جو ہے وہ کتنا اضافہ جو ہے سجیسٹ کیا جا سکتا ہے اچھا بسرا صاحب آپ کنکلوڈ کریں گے میں صرف ایک کہنا چاہتا ہوں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی ان کی طرح نہ تو سیاسی دکانداری چمکانے کے عادی ہیں جس طرح یہ چمکایا کرتے تھے لیکن ان کو صرف ایک بات کہیں گے خدا را وہ دوسروں کو نصیحت خود میاں بصیرت والی بات نہ کریں قوم کو جس عذاب سے آپ نے دوچار کر دیا ہے نا یہ بہانے یہ ہیلے وہ یہ ہم نے قرض اتارنا تھا کچھ نہیں پڑا تھا آپ اللہ کا نام مانیں ہمیں پتہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ہی آپ لوگوں کا وسیع تجربہ ہے آپ کے پاس بہت مہارت لیکن غریب وہ جو اس وقت 80% لوگ اس وقت جو زندگی کی موت اور کشمکش میں گزر رہے ہیں ان کا خیال کریں یہ جو IMF کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہیں یہ اور قرضہ لینے جا رہے ہیں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ بجلی مہنگی ہوگی لوڈ شیڈنگ بڑھے گی یہ توانائی ہوگی لوڈ شیڈنگ بڑھے گی یہ توانائی پالیسی دینے سے گریزاں ہیں اور اصل میں بات صرف یہ ہے کہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی صرف ان کی بڑکے تھی سلطان رہی والی عمل کرنے والا کوئی کام نہیں تھا یہ کہا کرتے تھے جی ہم آپ کو فوری طور پہ ان کے حل دیں گے ان سے یہ کہوں گا کہ آپ ایکسٹرنل ایشوز کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے آج آپ کے انٹرنل پرابلم زیادہ ہیں خدا را ہم آپ کے ساتھ ہیں نیچرل ایشوز کے اوپر خواہ وہ لوڈ شیڈنگ ہے خواہ وہ دہشت گردی ہے خواہ وہ مہنگائی ہے ٹھیک ہے کٹھے ہو کر بیٹھیے انجلی a few words from you جی میں صرف آپ کو مبشر ایک بڑی کلیئر بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک فارمولا ہے جو کہ بڑا ٹیسٹڈ ٹرائڈ فارمولا ہوتا ہے اور اس میں یہ فورن قرضے جو ہوتے ہیں نا ان پہ ڈیپینڈنسی ہوتی ہے اور جہاں لوکل قرضے لیے جاتے ہیں فورن قرضے لیے جاتے ہیں
اور آپ نے دیکھا جو چیز کہ کوئی شور نہیں مچا رہا، میں دوبارہ اس کو ایمفسائز کرتی ہوں اور آپ اس پہ ضرور شور مچائیں. ڈالر جو ہے 99 روپے سے 104 ہو گیا ہے، اور یہ ایک بڑا ٹپکل فارمولا ہے جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور جن کے اثاثے باہر ہوں، اور کیونکہ آپ نے تیل کی پرائس دینی ہے، آپ نے امپورٹس کی پرائس دینی ہے، تو آپ کا قرضہ بلون ہوتا جائے گا، اور اتنا بلون ہوگا. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہے ان کے آنے پہ 97 پہ انہوں نے ایک قرضہ دو اور ملک بچاؤ اسکیم، نیشنل ڈیٹ ریٹائرمنٹ فنڈ کیا، اور پھر عوام کو کہا کہ ہمیں پیسے دیں، ہم قرضہ ریٹائر کریں گے. اس کے بعد اس کا کیا ہوا کوئی پتہ نہیں چلا. تو یہ ایک ڈیٹ ٹو ڈیٹ اینڈ ری ڈیٹ والی جو اکنامک پالیسیز ہیں، یہ کبھی بھی آپ کو لانگ ٹرم ریلیف نہیں لاتی. اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ جو ڈالر روپی کا ریٹ ہو رہا ہے 1.5 مہینے میں، پلیز اس پہ بولتے رہیں. تھینک یو ویری مچ جی فار ٹاکنگ ٹو اس. جی عظما آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دلیپ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اینی ویز جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عوام سڑکوں پہ باہر نکلے گی کیا عید کے بعد؟ کیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا؟ یہ سوالات ہیں جن کو لے کے ہم چلنا چاہتے تھے. اور اگر بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے، لوڈ شیڈنگ میں مزید اضافہ ہوتا ہے، عوام عید کے بعد سڑکوں پہ باہر نکل آتے ہیں، تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. اگر یہ سچویشن ہو گئی تو پھر پرابلمز ہوں گی، اور پرابلمز بڑے سیریس ہوں گی. اور اگر سیریس پرابلمز کو ہینڈل کرنے کے لیے امیڈیٹلی اگر کوئی ریلیف نہ دیا گیا تو پھر کام ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.